Assalamu alaikum. Very warm welcome to the next session of Corporate Law. Dear students, in the last session, we discussed the topic allotment of shares and debentures. اس ضمن میں ہم نے سیکشن 67, 68 اور سیکشن 69 جو ہے وہ پڑھا تھا. اب اسی ٹاپک کو ہم اس سیشن میں کنٹینیو کریں گے اور جو نیکسٹ سیکشن ہے ریلیٹنگ دا الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز وہ ہے سیکشن 70. سیکشن 70 کہتا ہے ایفیکٹ آف irregular allotment. An allotment made by a company to an applicant in contravention of the provisions of Section 68 or Section 69 shall be voidable at the instance of the applicant within 30 days after the holding of the statutory meeting of the company and not later, or in any case where the company is not required to hold a statutory meeting or where the allotment is made after the holding of the statutory meeting within 30 days after the date of the allotment and not later, and shall be so voidable notwithstanding that the company is in course of being wound up. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سیکشن 67 جو ہے وہ ریلیٹ کرتا تھا ایپلیکیشن فار الاٹمنٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. سیکشن 68 جو بات کرتا تھا وہ یہ تھی کہ ریسٹرکشنز ایز ٹو الاٹمنٹس. اگر آپ ریکال کریں تو ریسٹرکشنز تھیں. ریسٹرکشن میں جو پہلی ریسٹرکشن یہ تھی کہ اگر ایک کمپنی ہے جو پراسپیکٹس ایشو کرتی ہے اور اس پراسپیکٹس میں اگر ڈائریکٹرز نے لکھا ہوا ہے کہ اتنا منیمم سبسکرپشن اگر آئے گا کیش میں تو پھر ہم الاٹمنٹ کی طرف جائیں گے. اگر یہ جو منیمم سبسکرپشن کی ریسٹرکشن ہے اگر پوری نہیں ہوتی تو پھر الاٹمنٹ نہیں کی جائے گی. یہ سیکشن 68 کے بارے میں بات ہو رہی تھی. سیکشن 69 جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس کے متعلق بات کر رہا تھا کہ اگر ایک کمپنی ہے جس نے پراسپیکٹس ایشو کرنا تھا لیکن اس نے پراسپیکٹس ایشو نہیں کیا، یا ایسی صورتحال ہے کہ پراسپیکٹس تو ایشو کر دیا لیکن اس نے اس کے اگینسٹ جو ہے وہ الاٹمنٹس نہیں کی، تو ایسی کمپنی اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس فائل کرے گی. اور جو اسٹیٹمنٹ ان لیو آف پراسپیکٹس ہے اس میں جو سیکنڈ شیڈول ہے اس کی ساری ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کی جائیں گی. یہاں پہ سیکشن 70 جو بات کر رہا ہے یہ اسی جو سیکشنز ہیں سیکشن 67, 68 یہ اسی کا تسلسل ہے. اور سیکشن 70 کہتا ہے ایفیکٹ آف irregular allotment. یہاں پہ بات کر رہا ہے کہ ہر وہ الاٹمنٹ جو آپ نے کر دی ہے سیکشن 68 کو وائلیٹ کرتے ہوئے یا سیکشن 69 کو وائلیٹ کرتے ہوئے، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وائڈیبل ہے. اب وائڈیبل سے مراد کیا ہوئی؟ وائڈیبل سے مراد یہ ہے کہ جو ایپلیکینٹ ہے وہ چاہے تو اس الاٹمنٹ کو کینسل کر سکتا ہے. اور یہاں پہ یہ ایک اور بات بتائی گئی ہے کہ کتنے دنوں کے اندر اندر وہ الاٹمنٹ کو وائڈیبل کے اسٹیٹس پہ لا سکتے ہیں اور ایپلیکینٹ جو ہے اس کو وائڈ قرار دے سکتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اسٹیچوٹری میٹنگ ہو گئی، اسٹیچوٹری میٹنگ کے ہونے کے 30 دن کے اندر تک یہ آپشن ایپلیکینٹ کو دی ہے کہ وہ یہ جو الاٹمنٹ ہے اس کو وائڈ قرار دے دے. اس کے علاوہ جو سیکشن 70 کا سب سیکشن ہے وہ سب سیکشن 2 ہے. وہ کہتا ہے if any officer of a company knowingly contravenes or permits or authorizes the contravention of any of the provision of section 68 or 69 with respect to allotment, he shall without prejudice to any other liability be liable to compensate the company and the allottee respectively for any loss, damage or cost which the company or the allottee may have sustained or incurred thereby. یہاں پر لائبلٹی امپوز کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ آپ نے irregular allotment کر دی ہے. You have gone against the
provisions of section 68 and 69 اور آپ نے ان کی وائلیشن کر کے ایک الاٹمنٹ کر دی ہے. اب اس الاٹمنٹ کا کیا سٹیٹس ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو الاٹمنٹ ہے وہ وائڈیبل ہے. اور یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ آفیسر ہے کمپنی کا اور وہ نوئنگلی یہ کانٹراوینشن کر رہا ہے، تو اس کے اوپر جو ذمہ داری لگائی جا رہی ہے وہ یہ لگائی جا رہی ہے کہ وہ کمپنسیٹ کرے گا اب کمپنی کو اور الاٹی کو. تو دونوں جو وکٹمز ہیں جو آفیسر کے، ان کی کمپنسیشن کی ذمہ داری اس آفیسر کے اوپر لگا دی گئی. یہ کمپنسیشن کیا ہوتی ہے؟ بیسیکلی کمپنسیشن جو ہے یہ سزا کے نقطہ نظر سے امپوز نہیں کی جاتی، بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ الاٹی کو یا کمپنی کو اسی سچویشن میں لے آئیں، اسی سٹیٹس میں لے آئیں جس میں یہ ہوتے اگر الاٹمنٹ غلط نہ کی جاتی. سب سیکشن 2 میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیا. اس کے علاوہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سب سیکشن 2 ہے اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا. آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروویزو جو ہوتا ہے یہ کنڈیشن کو لگاتا ہے، یہ ایکسپشن کو لے کے آتا ہے، یہ ایڈیشن کو لے کے آتا ہے. یہاں پر جو افسر کمپنی کا کانٹراوینشن کرتے ہوئے سیکشن 68 اور 69 کو الاٹمنٹ کرتا ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری لگا دی گئی ہے کہ وہ الاٹی کو اور کمپنی کو کمپنسیٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ یہاں پر جو پروویزو ہے یہ کہہ رہا ہے پرووائڈیڈ دیٹ proceedings to recover any such loss, damages or cost shall not be commenced after the expiration of 2 years from the date of the allotment. یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی irregular allotment ہو گئی ہے تو آپ ایٹ ونس فوراً اس کے اوپر کاروائی کریں اور جو الاٹی ہے اور جو کمپنی ہے اپنے کو کمپنسیٹ کر سکتی ہے. یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر 2 سال ہو گئے ہیں الاٹمنٹ کو اور 2 سال کے بعد آپ یہ کاروائی کرنا چاہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو دیر از اے ٹائم لمٹ کہ 2 سال کے اندر اندر یہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے کہ ایک افسر جو ہے کمپنی کا جس نے ولنگلی الاٹمنٹ کی ہے اور الاٹمنٹ جو ہے وہ ان کانٹراوینشن آف سیکشن 68 اینڈ 69 آف دا کمپنیز آرڈیننس ہے. Now we proceed on to section 71. Section 71 کہتا ہے repayment of money received for shares not allotted. Where a company issues an invitation to public to subscribe for its shares or other securities, the company shall take a decision within 10 days of the closure of the subscription list as to what applications have been accepted or are successful and refund the money in the case of the unaccepted or unsuccessful application within 10 days of the date of such decision. اگر اس سیکشن کی ہیڈنگ پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ پراسپیکٹس ایشو ہوا، آپ کو اپلیکیشنز آ گئی. آپ کو اپلیکیشنز جو ہیں وہ اب پروسیس کرنا ہے کہ کس ایپلیکیشن کے اگینسٹ آپ نے شیئرز الاٹ کرنے ہیں اور کس ایپلیکیشن کے اگینسٹ شیئرز الاٹ نہیں کرنے. جن کے اگینسٹ تو شیئرز الاٹ کرنے ہیں ان کو کہا جائے گا یہ سکسیسفل ایپلیکنٹس ہیں، اور جن کے اگینسٹ آپ نے شیئرز الاٹ نہیں کرنے وہ انسکسیسفل ایپلیکنٹس ہیں. اب یہ طے کرنا کہ یہ سکسیسفل ایپلیکنٹس ہیں یا انسکسیسفل ایپلیکنٹس ہیں، یہ آپ نے سبسکرپشن لسٹ کلوز ہونے کے 10 دن کے اندر کرنا ہے. اور جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ انسکسیسفل ایپلیکنٹس ہیں تو پھر آپ نے ڈیسیژن کرنے کے 10 دن کے اندر اندر ان انسکسیسفل ایپلیکنٹس کو جو مانی ہے جو آپ کو ریسیو ہوئی ہے ایپلیکیشنز آف شیئرز کے ساتھ وہ آپ نے واپس کرنا ہے. اب سب سیکشن 2 اس کا یہ کہتا ہے اف دا ریفنڈ ریکوائرڈ بائی سب سیکشن 1 از ناٹ میڈ ود ان دا ٹائم اسپیسیفائڈ دیئر ان، کہ اگر آپ نے یہ جو ریفنڈ ہے جو ٹائم سب سیکشن 1 میں بتایا گیا ہے اس کے اندر اندر نہیں دیا، دا ڈائریکٹر آف دا کمپنی شیل بی جوائنٹلی اینڈ سیورلی لائبل ٹو ری پے دیٹ منی.
تو کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹرز علیحدہ علیحدہ اور کلیکٹولی ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کو منی کو پے کریں ود سرچارج ایٹ دا ریٹ آف 1.5% فار ایوری منتھ. تو اوریجنل اماؤنٹ تو آپ نے واپس کرنی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ 1.5% کا جو سر چارج ہے وہ بھی لاگو ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈائریکٹرز ہیں یہ سرچارج پے نہیں کریں گے، اور ڈائریکٹرز جو ہیں یہ ذمہ دار علیحدہ علیحدہ اور اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ جو اصول ہے، یہ جو پرنسپل بنایا گیا، اس کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. پروویزو کہتا ہے پرووائڈیڈ ڈائریکٹر شیل ناٹ بی لائبل اف ہی پرووز دیٹ دا ڈیفالٹ ان میکنگ دا ریفنڈ واز ناٹ ڈیو ٹو اینی مس کنڈکٹ اور نیگلیجنس آن ہز پارٹ. کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر جو ہیں وہ امیون ہو سکتے ہیں، ڈائریکٹر جو ہیں اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اگر وہ یہ پلی لے لیں اور یہ ثابت کر دیں کہ جو ریفنڈ ہے اس میں ڈیلے ان کے مس کنڈکٹ سے نہیں آئی اور ان کی نیگلیجنس سے نہیں آئی. اب سیکشن 71 کا جو سب سیکشن 3 ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اینی کنڈیشن پرپورٹنگ ٹو ریکوائر اور بائنڈ اینی ایپلیکینٹ فار شیئرز اور ادر سیکورٹیز ٹو ویو اینی ریکوائرمنٹ آف دس سیکشن شیل بی وائڈ. دیکھیں ابھی آپ کے ساتھ جو میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ سیکشن 71 ہے، اور یہ سیکشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو اپلیکیشنز انوائٹ کی ہیں شیئرز کی الاٹمنٹ کے لیے، جب آپ نے ان میں سے طے کر لیا کہ یہ سکسیسفل اپلیکینٹس ہیں اور یہ انسکسیسفل اپلیکینٹس ہیں، تو آپ نے انسکسیسفل اپلیکینٹس کو ریفنڈ کر دینا ہے پیسہ جو آپ نے ان سے لیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی پروویژن آپ کریٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایپلیکینٹ اور کمپنی جو ہے وہ ایک پروویژن کریٹ کرتی ہے، ایک کنڈیشن کریٹ کرتی ہے، اور آپس میں طے کر لیتی ہے کہ جناب یہ جو ریسٹرکشنز لگ رہی ہیں سیکشن 71 میں ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم نے ان کو فورگو کر دیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا، یہ ہمارے پہ لاگو نہیں ہوتی. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو اس کی ویلیو 0 ہے. ہر صورت میں یہ جو سیکشن 71 ہے یہ پرویل کرے گا، اور آپ کی پرسنل انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس کو انڈو نہیں کر سکتی. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سیکشن 72 allotment of shares and debentures to be dealt in on stock exchange, where a prospectus whether issued generally or not. کہا جا رہا ہے کہ ایک پراسپیکٹس ہے جس کو آپ نے جنرلی ایشو کیا ہے یا کسی اور طریقے سے ایشو کیا ہے. اسٹیٹس بیان کرتا ہے وہ پراسپیکٹس کہ application has been or will be made for permission for the shares or debentures offered thereby to be dealt in on any stock exchange. ایک پراسپیکٹس ہے، اس میں آپ نے لکھ دیا کہ ہم نے اسٹاک ایکسچینج کو اپلائی کر دیا ہے کہ ہمیں پرمیشن دی جائے کہ ہم اپنے شیئرز اور ڈیبینچرز کی انسٹالمنٹ اسٹاک ایکسچینج پہ کریں. یا یہ صورتحال ہو سکتی ہے کہ آپ نے پراسپیکٹس میں یہ لکھ دیا کہ ہم اپنے شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج پر کرنے کے لیے ایپلیکیشن اسٹاک ایکسچینج کو دیں گے. اینی الاٹمنٹ میڈ ان این ایپلیکیشن ان پرسوئنس آف دا پراسپیکٹس شیل وین ایور میڈ بی وائڈ. کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی الاٹمنٹ آف شیئرز کرتے ہیں وہ وائڈ ہوگی، اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہوگی اگر آپ نے جو وعدہ پراسپیکٹس میں کیا ہے کہ ہم اسٹاک ایکسچینج کو ریکویسٹ کریں گے، اپلائی کریں گے کہ ہمیں وہ پرمیشن دے کہ ہم شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج پر کر سکیں. اگر یہ صورتحال ہے تو لازمی بات ہے کہ جو پراسپیکٹس میں آپ وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا وعدہ ہی پورا نہیں ہو رہا، تو پھر وہ جو الاٹمنٹ ہے وہ 0 ویلیو کی ہوگی. اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ آپ نے پراسپیکٹس کے لیے پراسپیکٹس کے ضمن میں جو لکھا تھا آپ نے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اپلیکیشن دے دی ہوئی ہے اسٹاک ایکسچینج کو، اور کہا جا رہا ہے
کہ وہ جو اپلیکیشن دینے کے کچھ عرصہ بعد اگر آپ کو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ پرمیشن نہیں دیتی تو پھر بھی وہ جو آپ الاٹمنٹس کریں گے وہ وائڈ کنسیڈر کی جائیں گی. یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں, if the permission has not been applied for before the 7th day after the first issue of the prospectus, or if the permission has not been granted before the expiration of 21 days from the date of the closing of the subscription list. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے پراسپیکٹس جو ہے اس میں لکھ دیا کہ ہم اپلائی کریں گے. آپ اپنے اپلائی کب کر رہے ہیں؟ آپ نے پراسپیکٹس ایشو کیا ہے اور پراسپیکٹس ایشو کرنے کے 6 دن کے اندر آپ نے اپلائی کرنا ہے اسٹاک ایکسچینج کو کہ جناب ہمیں پرمیشن دیں تاکہ ہمارے جو شیئرز اور ڈیبینچرز ہیں ان کی الاٹمنٹس اسٹاک ایکسچینج میں ہو سکے. اگر آپ نے اپلائی کر دیا ہے, آپ نے پراسپیکٹس میں لکھا کہ ہم نے اپلائی کر دی, تو کہہ رہے ہیں کہ کتنے دن کے اندر اندر پرمیشن ملنی چاہیے. یہاں پہ لکھا ہے کہ سبسکرپشن لسٹ کے کلوز ہونے کے 21 ڈیز کے اندر اندر آپ کو اس کی پرمیشن ملنی چاہیے. اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملتی تو کہا جا رہا ہے کہ جتنی بھی الاٹمنٹس ہے وہ وائڈ کنسیڈر کی جائے گی. سب سیکشن 2 کی طرف چلتے. ویئر دا پرمیشن ہیز ناٹ بین اپلائڈ فار ایز aforesaid or has not been granted as aforesaid, the company shall forthwith repay without surcharge all money received from applicants in pursuance of the prospectus, and if such money is not repaid within 8 days after the company becomes liable to repay it, the directors of the company shall be jointly and severally liable to repay that money from the expiration of the 8th day together with surcharge at the rate of 1.5% for every month or part. Therefore, from the expiration of the 8th day, and in addition to a fine not exceeding 5,000 rupees, and in the case a continuing offence, to a further fine of 100 rupees for every day after the said 8th day on which the default continues. کہا جا رہا ہے کہ پراسپیکٹس ہے, اس میں آپ نے لکھ دیا ہے کہ ہم پرمیشن اسٹاک ایکسچینج سے لیں گے کہ ہمیں اسٹاک ایکسچینج کے اوپر شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ کی اجازت دی جائے, یا آپ نے پراسپیکٹس میں لکھ دیا کہ ہم اپلائی کر چکے ہیں. تو پراسپیکٹس ایشو ہونے کے 6 دن کے اندر اندر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسٹاک ایکسچینج کو اپلائی کریں, اور سبسکرپشن لسٹ کے کلوز ہونے کے 21 دن کے اندر اندر ضروری ہے کہ آپ کو پرمیشن مل جائے. اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 21 دن کے بعد یہ ٹائم جو ہے ایکسٹینڈیبل ہے 42 ڈیز تک, کہ ان ایگریگیٹ 42 دن کے اندر اندر آپ کو پرمیشن مل جائے. اگر آپ کو پرمیشن نہیں ملتی تو کہا جا رہا ہے یہاں پر کہ آپ نے وہ جتنے بھی ایپلیکینٹس ہیں جنہوں نے آپ کو پیسے دیے ہیں فار سبسکرپشن آف شیئرز اور ڈیبینچرز, آپ نے ان کو پیسے واپس کرنے ہیں. یہاں پہ ایک اس کے ساتھ پروویزو اٹیچ ہو رہا ہے. پروویزو کہہ رہا ہے پرووائڈیڈ دیٹ اے ڈائریکٹر شیل ناٹ بی لائبل if he proves that the default in the repayment of the money was not due to any misconduct or negligence on his part. یہ پروویزو دے رہا ہے, یہ ایکسیپشن دے رہا ہے ڈائریکٹر کو کہ ڈائریکٹر کے اوپر اگر وہ ریفنڈ پیسے نہیں کرتا تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ 2 باتیں اسٹیبلش کر دے یا 2 میں سے ایک بات اسٹیبلش کر دے. پہلی بات یہ کہ یہ جو ری پیمنٹ میں ڈیفالٹ ہوا ہے یہ ڈیو ٹو مس کنڈکٹ نہیں ہے, اور دوسری بات کہ وہ نیگلیجنٹ نہیں رہا ری پیمنٹ میں, تو پھر اس کی جو ہے اس کو امیونٹی جو ہے انڈر دا لا مل سکتی ہے. Now we proceed on to subsection 3. All monies received as aforesaid shall be deposited and kept in separate bank account in a scheduled bank so as long as the company may become liable to repay it under subsection 2. And if default is made in complying with this subsection, the company and every officer of the company who knowingly and willfully authorizes or permits the default shall be liable to a fine not exceeding 5,000 rupees. اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ایک پراسپیکٹس ہے جس کے اندر آپ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے ایپلیکیشن اسٹاک ایکسچینج کو دے دی ہے کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنے شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کر دیں.
اگر آپ اجازت نہیں لے سکے تو پھر آپ کے اوپر یہ کمپلشن ہے کہ آپ نے جو پیسے وصول کیے ہیں ایپلیکیشن آف شیئرز اور ڈیبینچرز کی بعد میں آپ نے وہ واپس کرنے ہیں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو پیسے آپ لے رہے ہیں وہ آپ ایک سیپریٹ بینک اکاؤنٹ میں رکھیں گے, اور اگر آپ اس کو سیپریٹ بینک اکاؤنٹ میں نہیں رکھتے تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر ہم ذمہ داری ڈالتے کمپنی کے اوپر اور کمپنی کے آفیسرز کے اوپر کہ وہ یہ ذمہ داری نبھائیں, اور اگر وہ ذمہ داری نہیں نبھاتے تو ان کے اوپر فائن ہو سکتا ہے جس کی اماؤنٹ 5,000 روپے تک ہو سکتی ہے. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو سب سیکشن 4. سب سیکشن 4 یہ پہلے بھی ایک ریپروڈکشن ہے, یہ پچھلے سیکشن میں بھی اسی طرح تھا, اس میں بھی اسی طرح آیا. اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اینی کنڈیشن پرپورٹنگ ٹو ریکوائر اور بائنڈ این ایپلیکینٹ فار شیئرز اور ڈیبینچرز ٹو ویو کمپلائنس ود اینی ریکوائرمنٹ آف دس سیکشن شیل بی وائڈ. اگر ایپلیکینٹ آف شیئر اور کمپنی کو انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سیکشن 72 میں جو ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں, جو پروویژنز لگی ہوئی ہیں, وہ ہم نہیں مانتے, ہم اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں, ہم اس کے مطابق چلیں, تو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ نہیں کر سکتے. ہر صورت میں سیکشن 72 میں جو باتیں کی گئی ہیں انہوں نے ہی پریویل کرنا ہے. نیکسٹ جو سیکشن ہے لیڈیز اینڈ جینٹل مین, دیٹ از سیکشن 73. سیکشن 73 کی ہیڈنگ ہے ریٹرن ایز ٹو allotments. Before we proceed further, you are supposed to know as to what is meant by the term return. دیکھیں ریٹرن کیا ہوتی ہے. ریٹرن از بیسیکلی a schedule of information جو ایک انکمبنٹ جو ہے یا ایک جو شخص جو اسیسی ہے یا ایک وہ شخص جس کے اوپر آبلیگیشن ہے وہ فائل کرتا ہے ایک اتھارٹی کے پاس کہ یہ شیڈول آف انفارمیشن ہے, یہ میں آپ کو سارے پرٹیکولرز دے رہا ہوں اور یہ آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو ڈیٹیلز جو ہے وہ دے رہا ہوں, اور اس ڈیٹیلز کو, اس شیڈول آف انفارمیشن کو ریٹرن کہا جاتا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپنی ایک اکنامک ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر ہے اور یہ رن بائی پروفیشنل مینیجرز ہے who hire capital from investors. جب آپ انویسٹر سے پیسے لے رہے ہیں تو بیسیکلی یہ کمبینیشن ہے, ایک طرف پروفیشنلز ہیں, دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے, اور آپ کو پتا ہے ان کے ریلیشن شپ کو جو مانیٹر کرتا ہے وہ SECP ہے, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اب یہ جو ریٹرن جا رہی ہے یہ ریٹرن ایز ٹو الاٹمنٹس ہیں. یہ الاٹمنٹس کون سی ہیں؟ یہ شیئرز اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹس ہیں. اب SECP جو ہے وہ مانگ رہا ہے کہ ریٹرن مجھے دو. کون دے گا ریٹرن؟ کمپنی جو ہے وہ ریٹرن دے گی. کمپنی ایک شیڈول آف انفارمیشن کو فلفل کرے گی اور SECP کو بتائے گی کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ جو الاٹیز ہیں, ان کو ہم نے شیئرز دیے ہیں. سیکشن 73 کا سب سیکشن 1, وین ایور کمپنی ہیونگ اے شیئر کیپٹل میکس اینی allotment of its shares, the company shall within 30 days thereafter. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی جس کے پاس شیئر کیپٹل ہے وہ جب بھی کوئی الاٹمنٹ کرے گی شیئرز کی تو وہ الاٹمنٹ کرنے کے 30 دن کے اندر اندر SECP کو بتائے گی اور فائل کرے گی. فائل ود دا رجسٹرار a return of the allotment stating the number and nominal amount of the shares comprised in the allotment of each allotee and the amount paid on each share. یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جو ریٹرن آف الاٹمنٹ ہے اس میں کیا پرٹیکولرز دیے جائیں گے. ریٹرن آف الاٹمنٹ جو ہے وہ نیچرلی رجسٹرار کے ساتھ فائل کی جا رہی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کتنے نمبرز ہیں, کتنے نمبر آف شیئرز جو ہیں وہ الاٹ کیے, ان کے بدلے کتنے پیسے آئے ہیں اور جو الاٹی ہے اس کے پرٹیکولرز کیا ہیں. اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ ایک ریٹرن اور فائل کی جائے گی. یہ ریٹرن جو آپ کو پہلے بتائیے یہ تو وہ ان شیئرز کے بارے میں ہے جن کے بدلے میں کیش ریسیو ہوا ہے. اس کے علاوہ ایک ریٹرن ایسی بھی ہوگی, ایک شیڈول آف انفارمیشن ایسا بھی ہوگا جو یہ ریکوائر کرے گا کہ آپ ان شیئرز کے بارے میں بھی بتائیں جن کے اگینسٹ آپ نے پیسے نہیں لیے, جن کے اگینسٹ آپ نے کچھ اور جو کنسیڈریشن ہے جو وصول کی ہے وہ بتائیں. In the case of a shares allotted as paid up otherwise than in cash, produce
for the inspection and examination of the registrar a contract in writing, constituting the title of the allotee to the allotment together with any contract of sale or for service or other consideration in respect of which that allotment was made, such contracts being duly stamped and filed with the registrar's copies verified in the prescribed manner of all such contracts and returns stating the number and nominal amount of the shares so allotted, the amount to be treated as paid up and the consideration for which they have been allotted. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلے جو آپ نے ریٹرن بھیجی وہ تو بھیجی ان شیئرز کے بارے میں جن کے اگینسٹ آپ کو کیش ملا. اب آپ سے یہاں پہ ریکوائرمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ آپ نے اگر شیئرز الاٹ کیے ہیں اور ان کی کنسیڈریشن میں آپ نے پیسے نہیں لیے, آپ نے کوئی پراپرٹی لے لی یا آپ نے وہ جو شیئرز الاٹ کیے ہیں کسی ایسے شخص کو کیے ہیں کہ جس نے کوئی سروسز دی ہیں آپ کو, تو کیا یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہ صرف یہ بتائیں گے کہ پرٹیکولرز کیا ہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں جن کی بیس کے اوپر یہ الاٹمنٹ ہوئی ہے اس کی بھی جو ویریفائڈ کاپیز ہیں وہ بھی جمع کرائیں گے, اور وہ جو ویریفائڈ کاپیز کانٹریکٹ کی ہیں وہ ان کے اوپر سٹیمپس لگی ہونی چاہیے جو انڈر دا اسٹیمپ ایکٹ ان کے اوپر لگانا لازمی ہوتی ہیں. تو ریٹرن ایز ٹو الاٹمنٹ کے زمرے میں بات یہ طے ہوئی کہ اٹ از دا ڈیوٹی آف دا کمپنی ٹو انفارم دی SCCP, ٹو انفارم دا رجسٹرار کہ جناب یہ شیئرز ہیں, یہ اتنی ویلیو کے شیئرز تھے, یہ الاٹیز ہیں, یہ الاٹیز کے پرٹیکولرز ہیں, اور وہ شیئرز جن کے اگینسٹ کیش نہیں آیا بلکہ کوئی پراپرٹی لی گئی ہے یا سروسز لی گئی ہیں, تو وہ پراپرٹی اور سروسز کے متعلق جتنے بھی کانٹریکٹس ہیں کمپنی کے ان کی ویریفائڈ کاپی جو ہے وہ دی جائے گی, اور جو کانٹریکٹس ہیں وہ ڈیولی اسٹیمپڈ کانٹریکٹس ہوں گے. اس کے علاوہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ کمپنی جو ہے would file with the registrar in the case of bonus shares a return stating the number and nominal amount of such shares comprised in the allotment and of each allotee together with a copy of the resolution authorizing the issue of such shares. اس کے علاوہ جو ہے سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ڈیویڈنڈ دینے کی بجائے شیئر ہولڈرز کو بونس شیئر ایشو کر دیتی ہے. تو بونس شیئر کی جب الاٹمنٹ ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ الاٹمنٹ ہونے کے 30 دن کے اندر اندر یہ کمپنی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بونس شیئرز کے متعلق جو پرٹیکولرز ہیں وہ SCCP کو بتائے, اور بونس شیئر جو ہیں نیچرلی اس کے لیے ایک ریزولوشن جو ہے وہ جنرل میٹنگ میں پاس کی ہوگی اور اس ریزولوشن کی کاپی بھی ساتھ پرووائڈ کی جائے. کمپنی وڈ فائل ود دا رجسٹرار in the case of issue of shares at a discount a copy of the resolution passed by the company authorizing such issue together with a copy of the order of the commission sanctioning the issue, and where the maximum rate of discount exceeds 10%, a copy of the order of the commission permitting the issue at the higher percentage. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ریٹرن ایز ٹو الاٹمنٹ میں آپ نے ان شیئرز کے متعلق بات کی کہ جن شیئرز کے متعلق آپ کو کیش ملا. دوسری ریٹرن آپ نے فائل کی ان شیئرز کے متعلق جن کے اگینسٹ آپ کو کیش نہیں ملا بلکہ آپ نے ان کائنڈ کوئی چیز جو ہے وہ وصول کی ہے. نیکسٹ جو ریٹرن آپ نے فائل کر دی وہ آپ نے بونس شیئرز کے متعلق جو ہے وہ فائل کر دی. تیسری بات پہ بونس آ گئے. چوتھی بات پہ آ گئے کہ آپ نے شیئرز جو ہیں وہ ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کر دی. ڈسکاؤنٹ پہ ایشو کرنا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شیئر کی ایک فیس ویلیو ہوتی ہے. لیٹ سپوز شیئر جو ہے وہ 10 روپے کا ہے. اگر آپ اپنے شیئر کو 10 کی بجائے 8 روپے کا دے دیتے ہیں تو یہ اس کی ڈسکاؤنٹڈ ویلیو ہے. 2 روپے آپ نے ڈسکاؤنٹ دے دی. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ پہ شیئرز الاٹ کیے ہیں تو آپ اس کی بھی ڈیٹیل دیں, اور ڈیٹیل دینے کے ساتھ وہ مانگ رہے ہیں کہ وہ ریزولوشن کی کاپی بھی دیں کہ جو آپ کی کمپنی نے ریزولوشن پاس کی ہے کہ ہاں یہ شیئر جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ پہ دے دیں. اور آپ نے ڈسکاؤنٹ پہ دینے سے پہلے شیئرز جو آپ نے اپروول لی ہے کمیشن سے اس کی بھی کاپی ساتھ اٹیچ کی جائے. Now we proceed on to subsection 2. Whereas such a contract as is mentioned in clause B of subsection 1 is not reduced to writing, the company shall, within 30 days after the allotment, file with the registrar
the prescribed particulars of the contract stamped with the same stamp duty as would have been payable if the contract had been reduced to writing, and these particulars shall be deemed to be an instrument within the meaning of the Stamp Act. اچھا یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شیئرز جو ہیں آپ کیش کے اگینسٹ الاٹ کر سکتے ہیں، آپ شیئرز جو ہیں کسی کائنڈ کے اگینسٹ یا کسی سروس کے اگینسٹ الاٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں کائنڈ کے اگینسٹ یا سروس کے اگینسٹ اگر آپ الاٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ جو الاٹمنٹ ہے اس کی بیس میں کوئی نہ کوئی کانٹریکٹ ہوگا. یہ جو سب سیکشن 2 ہے یہ ریکوائر کر رہا ہے کہ اگر وہ کانٹریکٹ آپ نے لکھا ہوا نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پھر آپ ایسے کریں گے کہ آپ فائل کریں گے ایک میمورینڈم، ایک جو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ آپ کے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس شخص کے ساتھ یا اشخاص کے ساتھ کیا ہے اس کو لکھ کر آپ بیان کریں گے. کانٹریکٹ تو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن اب آپ ایک میمورینڈا بنائیں گے جس میں وہ یادداشت کی باتیں لکھی جائیں گی جو طے کرنا ضروری تھیں اور جو آپ نے طے کر لیں، اور وہ جو آپ پرٹیکولرز اسٹیبلش کریں گے یا پرٹیکولر جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹ میں لکھیں گے. کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ سٹیمپ ڈیوٹی لگائیں گے، اور جب آپ ان کے اوپر سٹیمپ ڈیوٹی لگائیں گے تو کہا جائے گا کہ یہی کانٹریکٹ کا متبادل ہے. نیکسٹ جو سب سیکشن ہے دیٹ از سب سیکشن 3. If the registrar is satisfied that in the circumstances of any particular case, the period of 30 days specified in subsection 1 and 2 for compliance with the requirements of this section is inadequate, he may extend that period as he thinks fit. And if he does so, the provisions of subsection 1 and 2 shall have effect in that particular case, as if for the said period of 30 days, the extended period allowed by the registrar was substituted. یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے، ریکوائرمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ یہ سیکشن کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو الاٹمنٹس دینی ہے وہ الاٹمنٹ کے 30 دن کے اندر اندر دینی ہے. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ رجسٹرار کو سیٹسفائی کر لیں کہ 30 days آر ناٹ انف، تو جو رجسٹرار ہے وہ ایکسٹینڈیڈ پیریڈ بھی الاؤ کر سکتا ہے. اس کے بعد جو سب سیکشن آ رہا ہے وہ سب سیکشن 4 ہے. اف ڈیفالٹ از میڈ ان complying with any requirements of this section, the company and every officer of the company who is knowingly a party to the default shall be liable to a fine not exceeding 500 rupees for every day during which the default continues. یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کوئی کمپنی ہے یا آفیسر ہے وہ کانٹراوین کر دیتا ہے اس سیکشن کو، سیکشن 73 کو، جس میں ریٹرن ایز ٹو الاٹمنٹ کے متعلق بات کی گئی، تو کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر فائن لگ سکتا ہے اور وہ فائن جو ہے 5,000 روپیہ ہو سکتا ہے. سب سیکشن 5 کہتا ہے جی دس سیکشن شیل اپلائی میوٹیٹس موٹینڈس ٹو شیئرز وچ آر allotted or issued or deemed to have been issued to a scheduled bank or a financial institution in pursuance of any obligation of company to issue shares to such scheduled bank or financial institution. Ladies and gentlemen, یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی آ رہی ہے جسے کہا جا رہا ہے میوٹیٹس موٹینٹس. اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ اپلائی ہو رہا ہے اس سیکشن میں عام شیئرز کے الاٹیز کے اوپر، وہ اپلائی ہوگا اگر الاٹی شیڈولڈ بینک یا کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سیکشن ہے یہ بدرجہ اتم اپلائی ہو جائے گا اگر الاٹی جو ہے وہ شیڈول بینک ہے، اگر کمپنی شیڈول بینک کو شیئر الاٹ کر رہی ہے، اگر کمپنی کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو شیئر الاٹ کر رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ اس سیکشن میں جو ریکوائرمنٹ ایز ٹو الاٹمنٹ ہے وہ اس الاٹمنٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوں گی. اور نیکسٹ ٹاپک از سرٹیفکیٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. ٹاپک کو اگر آپ فوکس کریں تو کہا جا رہا ہے سرٹیفکیٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز. دیکھیں بات یہ ہے کہ کمپنی نے پراسپیکٹس ایشو کر دی. اب کمپنی نے پراسپیکٹس کے اگینسٹ اپلیکیشنز بھی انوائٹ کر لی، لوگوں نے اپلیکیشنز دے دی، اور آپ نے
پیسے لے لیے اور الاٹمنٹس بھی کر دی. اب بات یہ ہے کہ جتنے الاٹیز ہیں ان کو بھی تو آپ نے کچھ دینا ہے, تو کمپنی ان کو سرٹیفکیٹ دیتی, اور یہ جو سرٹیفکیٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز ہیں ان کے اوپر کون سی پروویژنز آف کمپنیز آرڈیننس 1984 لاگو ہوتی ہیں, آئیے ان کو پڑھتے ہیں. سب سے پہلا جو سیکشن اس ٹاپک کو ڈیل کرتا ہے دیٹ از سیکشن 74, لمیٹیشن آف ٹائم فار ایشو آف سرٹیفکیٹ, کہ کتنے دن کے اندر جو سرٹیفکیٹ آف شیئر ہے یا جو سرٹیفکیٹ آف ڈیبینچر ہے وہ ایک کمپنی ایشو کرے گی. ایوری کمپنی شیل, یہاں پہ بات یہ ہے کہ شیل کا لفظ آ گیا. ایوری کمپنی شیل, شیل کا لفظ جہاں پر آ جاتا ہے وہاں یہ میننگ لیا جاتا ہے کہ یہ جو کام کرنے کی بات کی جا رہی ہے یہ کمپنی پہ مینڈیٹری ہے, یہ کمپنی نے لازمی کرنا ہے. ایوری کمپنی شیل within 90 days after the allotment of any of its shares, debentures or debenture stock, and within 45 days after the application for the registration of the transfer of any such shares, debentures or debenture stock complete, and have ready for the delivery the certificate of all shares, the debentures and the certificates of all debenture stock allotted or transferred, and unless sent by post or delivered to the person entitled thereto within that period, shall give notice of this fact to the shareholders or debentures holders, as the case may be, immediately thereafter in the manner prescribed, unless the conditions of issue of the shares, debentures, debenture stock otherwise provide. بات یہاں پر یہ کی جا رہی ہے کہ آپ نے الاٹمنٹ کر دی, اب آپ نے شیئر سرٹیفکیٹ جو ہے وہ دینے ہیں یا ڈیبینچر کا سرٹیفکیٹ دینا ہے, تو یہاں پہ کمپنی کے اوپر ٹائم لمٹ جو ہے وہ امپوز کی جا رہی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے الاٹمنٹ کر دی ہے اور آپ نے شیئرز کی اور ڈیبینچرز کی الاٹمنٹ کر دی ہے تو کہا جا رہا ہے الاٹمنٹ کرنے کے 90 دنوں کے اندر اندر آپ نے جو سرٹیفکیٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کرنا ہے اور جو الاٹی ہے اس کو ڈلیور کرنے یا الاٹی کو پوسٹ کرنے. اس کے بعد جو دوسری بات کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ شیئرز الاٹ ہو چکے ہیں, اب کیونکہ شیئرز ٹرانسفریبل ہوتے ہیں تو ایک شخص سے دوسرے شخص کو جا سکتے ہیں, تو سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ایک شخص نے شیئرز اپنے بیچ دی تو ٹرانسفری جو ہے وہ اپلائی کر سکتا ہے کمپنی کو کہ آپ مجھے نیا سرٹیفکیٹ ایشو کریں. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کیس ہے تو ایپلیکیشن کے دینے کے 45 ڈیز کے اندر آپ نے جو اس کی ٹرانسفر ہے وہ کرنی ہے اور اس کو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کرنا ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ کتنے دن کے اندر آپ شیئر سرٹیفکیٹ دیں گے, 90 ڈیز کے اندر. اگر آپ کی فریش الاٹمنٹ ہے تو 90 ڈیز کے اندر, اور اگر کوئی سیل شیئر جو ہے وہ سیل ہوا ہے اس کو بیچ دیا گیا ہے تو اس سیل کے 45 اس کی ریکویسٹ فار رجسٹریشن کے 45 ڈیز کے اندر آپ نے سرٹیفکیٹ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو ڈلیور کرنا ہے. یہ جو ڈیز بتائے ہیں 90 اور 45, اس اصول کے ساتھ ایک پروویزو اٹیچ کر دیا گیا. پروویزو کیا ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی شیل ود ان 5 days. یہاں پہ فوکس کرنے والی بات ہے کہ یہاں پہ 5 دن کی ٹائم لمٹ دی جا رہی کمپنی کو کہ اس میں آپ نے سرٹیفکیٹ دینا ہے 5 دن کا. یہ کون سی سچویشن ہے اور کس ضمن میں یہ بات ہو رہی ہے؟ پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی شیل ود ان 5 days after an application is made for the registration of the transfer of any shares, debentures or debenture stock to a central depository, register such transfer in the name of the central depository. کہا جا رہا ہے کہ اگر شیئرز جو ہیں وہ ٹرانسفر کیے گئے ہیں سینٹرل ڈپازٹری کو, CDC کو, تو کہا جا رہا ہے کہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ دینا ہے اس کی مدت جو ہے, جو اس کا اسپین آف ٹائم جو آپ کو اویلیبل ہے وہ صرف 5 دن ہے. آپ نے 5 دن کے اندر اندر جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ تیار کر کے دینے ہیں. میں دوبارہ بتاتا ہوں. دیکھیں, آپ سرٹیفکیٹ آف شیئر اینڈ ڈیبینچرز دے رہے ہیں. اگر
فریش الاٹمنٹس آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز ہے تو ود ان 90 days company is supposed to complete the certificate and deliver it to the allotee. اور اگر فریش ایشو نہیں ہے, فریش الاٹمنٹ نہیں ہے, اور جو الاٹی ہے اس نے کسی کو شیئرز بیچ دیے ہیں, اور جو ٹرانسفری ہے کہ جس کو ٹرانسفر ہونا ہے شیئر, وہ اگر اپلائی کرتا ہے کمپنی کو کہ آپ اب مجھے نیا سرٹیفکیٹ دیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ اپلائی کرنے کے 45 days کے اندر اندر کمپنی نے اسے سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہے. اب یہ جو 90 اور 45 days ہیں, اس کی ایک ایکسپشن کریٹ کر دی گئی. کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹرانسفری آف شیئر یا ڈیبینچر جو ہے وہ سینٹرل ڈپوزٹری, تو کہہ رہا ہے کہ پھر 5 دنوں کے اندر اندر کمپنی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ سی ڈی سی کو ڈلیور کرے گی. سب سیکشن 2 اس کا کہتا ہے جی, if default is made in complying with the requirements of subsection 1, the company and every officer of the company who is knowingly a party to the default shall be liable to a fine not exceeding 100 rupees for every day during which the default continues. دیکھیں یہاں پہ صرف 100 روپیہ جرمانہ جو ہے وہ ہر دن کا لگایا جا رہا ہے. Now we are heading towards section 75. سیکشن 75 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایشو آف ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ. یہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کیوں چاہیے؟ دیکھیں اس سیکشن میں انہوں نے خاص کنڈیشنز لکھی ہیں. اگر وہ کنڈیشنز آپ فلفل کرتے ہیں تو آپ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کروا لیں. آئیے اس سیکشن کو پڑھتے ہیں. A duplicate of a certificate of shares, debentures or debenture stock issued under section 74 shall be issued by the company within 45 days from the date of application. If the original, کہا جا رہا ہے کہ کمپنی ایک ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی, اور کتنے دنوں کے اندر ایشو کرے گی کہ جس تاریخ کو آپ نے اپلائی کیا ہے کہ ہمیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ دے دیں, اس تاریخ سے 45 days کے اندر اندر. اور وہ ڈپلیکیٹ جو آپ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اس کے جو ریکویسٹ کر رہے ہیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کے ایشو کرنے کے لیے, اس کے ساتھ آپ ریزنز دے رہے ہیں. اف دا اوریجنل از پرووڈ ٹو ہیو بین لاسٹ اور ڈسٹرائڈ, اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جو اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے وہ گم ہو گیا یا وہ ڈسٹروائے ہو گیا. دوسری بات کی جا رہی ہے کہ جو گراؤنڈ آپ لے رہے ہیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کروانے کے لیے وہ یہ کہ اف دا اوریجنل ہیونگ بین ڈیفیسڈ اور میوٹیلیٹڈ اور ٹورن از سرنڈرڈ ٹو دا کمپنی, کہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیں, اور ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ سرٹیفکیٹ, یہ ڈیفیسڈ ہو گیا ہے, یہ پتہ ہی نہیں چل رہا, اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی سیاہی گر گئی ہے, یا یہ ٹورن ہو گیا ہے, یا اس طرح یہ میوٹیلیٹڈ ہے کہ اب اس کی آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے پتہ نہیں چل رہی. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ کمپنی جو ہے وہ آپ کو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کر دے گی. میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, دیکھیں ایشو آف ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جناب جو اوریجنل ہے وہ گم ہو گیا ہے, اوریجنل سرٹیفکیٹ گم ہو گیا یا ڈسٹروائے ہو گیا, یا جو اوریجنل سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈیفیس ہو چکا ہے, یا اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ میوٹیلیٹڈ ہے یا ٹورن فارم میں موجود ہے. تو آپ جس دن اپلائی کریں گے کمپنی کو, تو کمپنی اس ایپلیکیشن کی ڈیٹ سے 45 days کے اندر آپ کو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی پابند ہے. سب سیکشن 2 کہتا ہے جی, دا کمپنی آفٹر میکنگ سچ انکوائری ایز ٹو دا لاس, ڈسٹرکشن, ڈیفیسمنٹ اور میوٹیلیشن آف دا اوریجنل ایز اٹ may deem fit to make shall subject to such terms and conditions, if any, as it may consider necessary, issue the duplicate. آپ نے ریکویسٹ تو کر دی کہ ہمیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ دے دیں, آپ نے ثابت کر دیا کہ سرٹیفکیٹ اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لاسٹ ہو گیا ہے, ڈسٹروائے ہو گیا ہے, یا اوریجنل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ڈیفیسڈ ہے, میوٹیلیٹڈ ہے یا ٹورن فارم میں موجود ہے. تو کمپنی کو یہاں پہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ کمپنی جو ہے وہ ایک انکوائری کر سکتی ہے کہ واقعی گم ہو گیا, واقعی ڈیفیسڈ ہو گیا ہے, واقعی میوٹیلیٹڈ ہے, واقعی یہ ٹورن فارم میں موجود ہے. اگر کمپنی سیٹسفائی ہو جاتی ہے تو پھر کمپنی جو ہے وہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتی ہے. یہاں پر ایک پروویزو اس کے ساتھ اٹیچ کیا جا رہا ہے, پرووائڈیڈ دیٹ دا کمپنی شیل ناٹ چارج فی ایکسیڈنگ دا سم پرسکرائبڈ اینڈ دا ایکچوئل ایکسپینسز
incurred on such inquiry. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر کوئی کمپنی انکوائری کرے گی تو انکوائری کرنے کے جو چارجز ہیں وہ وہی لیے جائیں گے جو پریسکرائبڈ ہیں, اور ایکچوئل ایکسپینسز سے زیادہ پیسے چارج انکوائری کے نہیں کیے جائیں گے. سب سیکشن 3 کہتا ہے جی اف دا کمپنی فار اینی ریزنیبل کاز از انیبل ٹو ایشو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ اٹ شیل نوٹیفائی دس فیکٹ along with the reasons within 30 days from the date of the application to the applicant. کہا جا رہا ہے کہ اگر کمپنی کہتی ہے کہ ہمارے پاس ریزنیبل گراؤنڈز ہیں, ہم نے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرنا, تو کہا جا رہا ہے کہ جس دن آپ نے اپلائی کیا تھا کمپنی کو کہ ہمیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ دے دو, اس دن سے 30 دن کے اندر اندر کمپنی آپ کو کنوے کرے گی کہ کیا ریزنز ہیں کہ وہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ نہیں دینا چاہتی. سب سیکشن 4 کہتا ہے جی if default is made in complying with the requirements of this section, the company and every officer of the company who is knowingly a party to the default shall be liable to a fine not exceeding 500 rupees. اب یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ سے متعلق جو پروویژن ہے کہ یہ کمپنی کی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کو اوریجنل سرٹیفکیٹ پروڈیوس کر دیا جاتا ہے یا یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اوریجنل جو ہے وہ گم ہو گیا ہے یا ڈسٹروائے ہو چکا ہے یا اوریجنل جو ہے اس کو ڈیفیسڈ حالت میں دے دیا جاتا ہے یا میوٹیلیٹڈ یا ٹارن فارم میں دے دیا جاتا ہے, تو آفٹر کنڈکٹنگ این انکوائری یہ کمپنی کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کمپنی ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرے. اس کے علاوہ جو بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر کمپنی کہتی ہے کہ ہم نے سرٹیفکیٹ ڈپلیکیٹ ایشو نہیں کرنا, تو کمپنی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نوٹیفائی کرے اور ایپلیکینٹ کو بتائے کہ ہم ان گراؤنڈز کی بیسس کی بنا پر, ان گراؤنڈز پر ہم ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کر رہے. یہاں پر سب سیکشن 4 جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا وہ یہ کہ اگر ڈیفالٹ کرتی ہے کمپنی یا اس کا افسر جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتا ہے اور نوئنگلی وہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو نہیں کرتا, تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر 500 روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے. نیکسٹ سب سیکشن جو ہے دیٹ از سب سیکشن 5. If a company with intent to defraud renews a certificate or issues a duplicate thereof, the company shall be punishable with fine which may extend to 20,000 rupees, and every officer of the company who is in default shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months, or with fine which may extend to 10,000 rupees, or with both. یہ بڑی سخت قسم کی پروویژن آ گئی. یہاں پہ کہا جا رہا ہے جناب کہ اگر ایک کمپنی رینیو کرتی ہے سرٹیفکیٹ کو یا ایک ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے ود انٹینٹ ٹو ڈیفراڈ. اب کمپنی کوئی فراڈ کرنے کی نیت سے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی یا کمپنی فراڈ کرنے کی نیت سے کوئی سرٹیفکیٹ رینیو کرتی ہے, تو کہا جاتا ہے اگر یہ انٹینشن ثابت ہو گئی کہ یہ فراڈولنٹ ایکٹیویٹی ہے کمپنی کی پارٹ پہ, تو کہا جا رہا ہے دا کمپنی شیل بی پنشیبل ود فائن وچ میں ایکسٹینڈ ٹو 20,000 روپیز. تو کمپنی کے اوپر جو فائن لگے گا وہ 20,000 روپے تک ہو سکتا ہے, اور اس سے زیادہ جو ریگرس پنشمنٹ ہے وہ یہ کس کو دے رہے ہیں, کہتا ہے اینڈ ایوری آفیسر آف دا کمپنی, اور ہر افسر جو کمپنی کا ہے ہو از ان ڈیفالٹ شیل بی پنشیبل. اور ایک آفیسر آف دا کمپنی اگر ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے میں انوالوڈ ہے اور جو سرٹیفکیٹ ایشو کیے جا رہا ہے وہ فراڈ کرنے کی نیت سے کیا جا رہا ہے, تو اس شخص کو 6 ماہ تک کی سزا ہو سکتی ہے. He may be sent to jail for 6 months. تو دیکھیں دس از اے ریگرس پنشمنٹ. اگر فراڈولنٹلی یا کسی فراڈ کو کمٹ کرنے کے لیے ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کیا جا رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سرٹیفکیٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز پڑھا ہے, اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ اگر آپ نے فریش شیئر الاٹمنٹس کی ہیں یا ڈیبینچرز کی الاٹمنٹس کی ہیں تو ود ان 90 days آپ نے سرٹیفکیٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور اس کو ڈلیور کرنا ہے الاٹی کو. اور اگر کوئی ٹرانسفر آف شیئر اینڈ ڈیبینچر ہوئی ہے سبسیکوینٹ ٹو دا الاٹمنٹ, سبسیکوینٹ ٹو دا فرسٹ الاٹمنٹ, تو پھر 45 days کے اندر. اور اگر
کوئی ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز ہو رہی ہے سینٹرل ڈپازیٹری کی فیور میں، تو ود ان 5 days فرام دی ڈیٹ آف دی ایپلیکیشن آف ٹرانسفر آف شیئرز اور ڈیبینچرز آپ نے سرٹیفکیٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے اور ایشو کرنا ہے. اس کے بعد جو ہم نے بات ڈسکس کی وہ یہ کہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ سم ٹائمز چاہیے ہوتے ہیں. اوریجنل جو ہوتے ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں، لاسٹ ہو گئے ہیں، ڈسٹروائے ہو گئے ہیں، یا ایسا ہے کہ اوریجنل موجود ہے لیکن وہ ڈیفیسڈ ہے، میوٹیلیٹڈ ہے، ٹارن ہے. تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں کمپنی کو، اور کمپنی جو ہے وہ ود ان سرٹن اسپین آف ٹائم آپ کو ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گی. اب ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے سے پہلے ایک پروویژن یہ بھی رکھی گئی ہے کہ کمپنی پروبن کر سکتی ہے، کمپنی انکوائری کر سکتی ہے کہ واقعی یہ ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو ہونا چاہیے، یا واقعی کوجنٹ ریزنس ہیں ڈپلیکیٹ سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں یہ سرٹیفکیٹ آف شیئرز اینڈ ڈیبینچرز کے متعلق ہیں. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دی ٹاپک. ناؤ وی پروسیڈ آن ٹو شیئر ود یو اے کوٹیشن ان آرڈر ٹو انہانس یور وزڈم. دیکھیں یہ مجھے بڑی پسند ہے کوٹیشن. کہتے ہیں آل دا سیکرٹس آف سکسیس ول ناٹ ورک انلیس یو ڈو. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی سیکرٹس ہیں، جتنے بھی فارمولاز آف سیکرٹس آف سکسیس ہیں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جتنے مرضی فارمولاز پڑھتے رہیں، آپ کو کوئی مرضی سمجھاتا رہے کہ یہ کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں، آپ کے پاس سکسیس آ جائے گی. تو ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے، جو سول ریکوائرمنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ خود سے کام کریں. جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو خود سے پڑھیں. یاد رکھیے گا، فierce determination, undaunted will and hard work pave the way to success. ڈٹرمنڈ ہو جائیے اور ول کو یکجا کر لیجئے اور ہارڈ ورک جو ہے اس پہ فوکس کیجئے. دس از دا کی ٹو سکسیس. تھینک یو ویری مچ.